اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ تو کلاس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسلامک اختیاری کی کلاس میں ہم حصہ قرآن آیات میں اپنی تیسری قرآن آیت جو کہ سورہ بقرہ میں سے ہے کی دہرائی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سورت کی پہلی چند آیات جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں کلاس، اور آج ہم اس کی آخری آیات پڑھیں گے۔ تو کلاس ہم نے اپنی پچھلی قرآن آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیات میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن آیت میں اجزائے ایمان، ارکان اسلام اور اہم اخلاق کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نیکی صرف اس کا نام نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، بلکہ نیکی خلوص کے ساتھ ایمان لانے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اعتقادات کی درستی کے بغیر کوئی عبادت کلاس کام کی نہیں ہے۔ تو کلاس اب ہم اپنی اگلی آیات پڑھتے ہیں، ان کے معنی دیکھیں گے اور ترجمہ تشریح کریں گے۔ تو ہماری آج کی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور اقامہ قائم کی، الصلاۃ نماز، اور آت الزکوٰۃ، اور آتا دی الزکوٰۃ الزکوٰۃ، اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون اور پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے عہدوں کو، اذا جب عہد کرتے ہیں، اور وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگی میں، والضراء بیماری میں، وحین الباس جنگ میں، اور جو تنگی، بیماری اور جنگ کی حالت میں صبر کرنے والے ہیں، اولئک یہی لوگ، الذی جو صدقوا سچ کر دکھایا، واولئک اور یہی لوگ، هم المتقون پرہیزگار ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے قول و عمل میں سچ کر دکھایا، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو کلاس اس قرآن آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالی امداد کے مستحق لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جسمانی اور مالی عبادات میں سے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی ارکان میں جو مقام نماز اور زکوٰۃ کو حاصل ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ اگر ایک مسلمان کلاس نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتا تو یقیناً وہ دیگر تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ حقیقی نیکی انہوں نے کی جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ تو کلاس عبادات کے بعد اخلاق کا ذکر ہے۔ اخلاق میں بھی دو اہم ترین باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ ہے افائے عہد اور دوسری صبر۔ ایک کا تعلق یہاں پر کلاس قول سے ہے اور دوسرے کا عمل سے، یعنی مسلمان قول اور عمل دونوں لحاظ سے بلند درجے پر فائز ہے۔ افائے عہد سے مراد کہ جب وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے۔ عہد پورا کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مسلمان کو کلاس عہد کا پکا اور قول کا دھنی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلاس منافق کی 3 علامات بتائی ہیں، جن میں ایک علامت یہ بھی ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور اس کی خلاف ورزی کرے۔ اس آیت میں کلاس جو دوسری اہم بات بیان ہوئی ہے وہ ہے صبر۔ اس آیت میں صبر کے 3 بہت بڑے اور سخت مواقع بیان ہوئے ہیں۔ اول، جب مالی تنگی پہنچے، دوم، جب کوئی بیماری لاحق ہو، اور سوم، جب میدان میں انسان کی لڑائی ہو۔ تو صبر و استقلال اور اولو العزمی بلند صفات ہیں، اور جو شخص بھی کلاس ان صفات سے متصف ہوگا کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ اس عمل کی طرف اس مشہور آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی امداد صبر کرنے والوں کے شامل حال ہے۔ آخر میں کلاس فرمایا گیا ہے کہ جو افراد
صدقے دل کے ساتھ ان عقائد کو پابندی کے ساتھ اور ان عبادات کو خلوص کے ساتھ ان اخلاق کو اپنائیں، وہی صحیح معنوں میں سچے ہیں، اور ایسے لوگ ہی متقی کہلانے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ حقدار ہیں۔ تو کلاس امید کرتی ہوں تشریح کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔